باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و نبینا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنات ایک بہن نے یہ شعر لا کر دیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اور ان کو ثواب میں شامل کرتے ہوئے اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہے۔ کہا دل میں دلبر کی ذات کو رکھنا، دل میں دلبر کی ذات کو رکھنا، ذرے میں کائنات کو رکھنا۔ کہاں ہمارا دل، کہاں امام کی ذات، ذرے میں کائنات کو رکھنا۔ عشق کی ہر گھڑی عبادت ہے، سامنے ایک ذات کو رکھنا۔ یعنی انسان اپنے امام کے تصور میں رہے اور انشاءاللہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے۔ اور مومنات چاہنے والے نے اپنے مولا کی شان میں کہا میرے آقا ہو مولا ہو میرے مشکل کشا تم ہو، میرے آقا ہو مولا ہو میرے مشکل کشا تم ہو، امیر المومنی ٹوٹے دلوں کا آسرا تم ہو، امیر المومنی ٹوٹے دلوں کا آسرا تم ہو۔ نہ جنبش جس کو دے سکتے تھے 70 آدمی مل کر، نہ جنبش جس کو دے سکتے تھے 70 آدمی مل کر، اکھاڑا وہ در خیبر شہ خیبر کشا تم ہو، اکھاڑا وہ در خیبر شہ خیبر کشا تم ہو۔ اور جو ایک روٹی کا سائل تھا قطار اونٹوں کی دی اس کو۔ یہ عطا کی شان ہے۔ ہم اپنا سوال لے کر جاتے ہیں اور وہاں ان کی شان کے حساب سے عطا ہوتا ہے۔ جو ایک روٹی کا سائل تھا قطار اونٹوں کی دی اس کو، خدا کی شان ہے تم میں کہ اہل حل عطا تم ہو۔ اور کہا جو دیکھا اس قدر تم میں خدا کی شان کا جلوہ، جو دیکھا اس قدر تم میں خدا کی شان کا جلوہ، زمانہ یہ سمجھ بیٹھا کہ بندوں کے خدا تم ہو۔ صلوات تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جس نے آج ایک بار پھر ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرما دیا ہے۔ مومنات بعض دفعہ کسی نعمت کا اس طرح احساس نہیں ہوتا، اگر ہم احساس کرنا چاہیں تو اس سے پوچھیں جو کسی ہسپتال میں بستر مرگ پر ہو، اس سے پوچھیں کہ اس فرش عزا پر آنے کی اہمیت کیا ہے، اس سے پوچھیں یہ نعمت کیا ہے، وہ کہ جس کو آنا نصیب نہ ہو۔ آج ہمیں یہ نعمت نصیب ہے، آج ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے آج یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے، کل کی خبر کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہمارا شمار ان میں کیا کہ جن کو یہ ذکر سننا نصیب ہے، جن کو یہ ذکر کرنا، جن کو نام حسین لینا نصیب ہے۔ اور بعد حمد و ثنا لاکھوں درود و سلام محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مقام شکر پر ذکر یہ آتا ہے کہ شکر کیا ہے۔ شکر حقیقت میں جب آپ در اہل بیت کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی 3 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلے شکر ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، شکر آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جیسے مثال دی تھی کہ ایک انسان صبح سے شام تک تسبیح پڑھ رہا ہے، شکر للہ، لیکن وہ نعمت کو نعمت نہیں سمجھ رہا، وہ نعمت کی قدر نہیں پہچان رہا، خدا کے لیے اس کا دل احسان مند نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے شکر للہ، تو یہ لپ سروس دین میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ دنیا میں آپ کسی کو تھینک یو کہہ دیں،
دل میں تھینکس ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کیشیئر پہ دکان میں آپ نے کہہ دیا تھینک یو ہو گیا. خدا کے یہاں تھینک یو جب ہوتا ہے جب دل شکر گزار ہو. تو زبان سے پہلے انسان کے ذہن کی اور دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ چاہے وہ نہ کہے زبان سے شکر للہ، اس کا دل پہچان رہا ہے کہ نہیں پہچان رہا، اس کے ذہن میں شکر گزاری ہے کہ نہیں ہے. مومنات مثلاً آج کل سائیکالوجی کے حساب سے بھی جو بہت ذکر ہوتا ہے پازیٹیو تھنکنگ، کچھ لوگ پازیٹیو تھنکرز ہیں، کچھ لوگ نیگیٹیو تھنکرز ہیں. اس میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ دو لوگ ہیں، انہوں نے پانی کا گلاس دیکھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا. ایک نے کہا کہ اس میں پانی ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ آدھا خالی ہے. تو جس کو پانی نظر آیا اس نے کہا اس میں پانی ہے، دوسرے نے کہا آدھا خالی ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی ہے تو صحیح. تو مومنات وہ انسان جس کی نظر نعمتوں پر رہتی ہے، جس کا دل شکر گزار رہتا ہے. ہمیں روایت میں ملتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر جا رہے تھے اور انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نابینا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ کتنی مصیبتوں میں مبتلا تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، برس کی بیماری اسکن ڈیزیز میں مبتلا تھا، مفلوج تھا، دونوں سائڈ سے پیرالائز تھا. ایک انسان پیرالائز ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ پیرالائز ہے، دوسری کو پورا پیرالائز تھا، زمین سے اٹھ نہیں سکتا تھا. جزام کی بیماری تھی، لیپرسی تھی. اس کو کتنی بیماریاں ہو گئی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، لیپرسی ہے، برس ہے، اسکن ڈیزیز ہے اور وہ پیرالائزڈ ہے، اٹھ نہیں سکتا. خدا کا شکر کر رہا ہے. جناب عیسیٰ اس کے قریب گئے، وہ کہہ رہا کتنا شکر کر رہا تھا کہ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے مجھے بیماریوں سے بچایا ہے. جناب عیسیٰ نے پوچھا وہ کون سی بیماری ہے جس سے خدا نے تجھے بچایا ہے؟ تو کون سی نعمت پر شکر کر رہا ہے کہ کتنی بیماریاں نظر آ رہی ہیں کہ یہ شخص کس حالت میں ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں جو خدا کو پہچانتا نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں، خدا نے میرے دل کو اپنی معرفت دی ہے، میں خدا کی حمد کر رہا ہوں. دوسری جگہ اس روایت میں، ایک ہی روایت مختلف کتابوں میں جب آتی ہے، دوسری جگہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، خدا نے مجھے بیماری دی ہے تو میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں. جو بھی کچھ تھا اس کا دل شکر گزار تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کا ہاتھ تھاما. وہ جناب عیسیٰ کہ جن کو خدا نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردوں کو شفا دیا کرتے تھے اذن الہی سے، اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو ایسی شفا ملی، وہ ایک مرتبہ حسین و جمیل عالم میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہارے لیے نعمتوں کو بڑھا دیں گے. اور شکر کر رہا تھا، خدا نے اس کے لیے نعمت کو بڑھا دیا، اس کو شفا ملی، وہ نبی کے اصحاب میں اس کا شمار ہو گیا اور وہ جناب عیسیٰ کے ہمراہ رہا. مومنات یہ مقام شکر ہے جہاں انسان کا دل شکر گزار ہو. اور مومنات بس شکر کی منزل پر، اور ہم ممبر سے کوشش یہ دعاؤں کا ذکر کرنے کی ہے. بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا دعائیں بہت لمبی لمبی ہوں. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مصلے سے نہ اٹھیں اور ہم اپنی باقی ذمہ داریوں کو ادا نہ کریں. مومنات کچھ دعائیں ایسی ہیں جس میں آپ کی کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں لگتا، آپ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس کی طرف توجہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آپ کا مثلاً ایک دعا ہے جو تہذیب الاسلام میں ہے. تہذیب الاسلام میں یہ وہ کتاب ہے، میں بہنوں کی توجہ دلاتی ہوں کہ یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی اور زیادہ تر گھروں میں موجود ہوتی ہے. اس میں زندگی کے آداب ہیں، کھانا کھانے کی دعائیں، لباس پہننے کی دعائیں، آئینہ دیکھنے کی دعائیں، قدم اٹھانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا. یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن میں آپ کا ایکسٹرا ٹائم نہیں لگتا. آپ گھر سے نکل رہے ہیں، زبان تو خالی ہے، کوئی تو دعا پڑھیں گے، دعا لکھی ہوئی ہے. آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، دعا لکھی ہوئی ہے. وضو کر رہے ہیں، دعا لکھی ہوئی ہے. آپ کا کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں لگا ہے. کھانا کھانے کی دعائیں، مومنات اتنی چھوٹی دعا ہے انسان کی عقل حیران ہوتی ہے. روایت ہے امام جعفر صادق جس کا یہ مفہوم ہے اس کتاب میں دعا ہے کہ جو مسلمان لقمہ اٹھائے، جو مسلمان کھانا کھائے، اس طرح سے روایت ہے کہ جو مسلمان کھانا کھائے اور لقمہ اٹھاتے ہوئے کہے، اس کے بعد الفاظ لکھے ہیں. الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین. اتنے سے الفاظ ہیں، بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی ہوگی پہلے پوری، اب صرف اتنا کہا کہ بسم اللہ، اور تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے.
इन अल्फाज के बाद कहा, यानी जो मुसलमान खाना खाए और लुक़मा उठाते हुए ये अल्फाज कहे बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो लुक़मा उसके मुंह में पहुंचने से पहले खुदावंद आलम उसके गुनाहों को बख्श देगा। आप सोचिए कि खुदा ने अपनी रहमत के कितने वसीले दे दिए। वो इंसान जो जिंदा है वो खाना तो खाएगा और वो लुक़मा उठा रहा है, ऐसी दुआ बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी वो लुक़मा उसके मुंह में नहीं पहुंचा, परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को बख्श देगा। गुनाहों की बख्शिश के ये वसीले आज हमारे पास मौजूद हैं। मोमिनात, हम दुआ अहद के हिसाब से भी अर्ज कर रहे हैं। मफातिहुल जिनान में अगर आप दुआ अहद के फ़ज़ाइल देखें, इसमें भी रिवायत है इमाम जाफ़र सादिक़ जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स 40 सुबह दुआ अहद पढ़े वो इमाम काइम अलैहिस्सलाम के असहाब में उसका शुमार होगा, और अगर उससे पहले मर गया तो उसे कब्र से उठाया जाएगा ताकि आए और आ हज़रत की खिदमत में रहे। और उसके बाद रिवायत में है कि हर कलमे के एवज में उसको परवरदिगार 1000 नेकियां अता फरमाएगा और 1000 गुनाह उसके महफ फरमा देगा। ये वो दुआ अहद है कि जो इमाम के चाहने वाले पढ़ा करते हैं। और जो पढ़ते हैं, बाज़ दफ़ा इंसान कोई अमल करे तो घड़ी में एक दफ़ा चेक कर सकता है कि टाइम लगता कितना है। दुआ अहद में शायद 2 या 3 मिनट लगते हैं जब वो आपकी ज़बान पर जारी हो जाए, 2 या 3 मिनट। लेकिन जब ये दिल से निकले, जब ये समझ कर पढ़ी जाए, तो फिर हम ये उम्मीद रखते हैं कि इमाम कायम के असहाब में शुमार हो जाए और चाहे कब्र से उठाया जाए और आ हज़रत की खिदमत में आकर पहुँचे। मोमिनात, बस इस दुआ में एक कलमा ये मिलता है कि मेरा शुमार उनमें हो कि जो आ हज़रत के सामने शहीद होंगे, मुस्तशहदीना बैना यदैहि। शिया टूल किट भी आपके पास मोबाइल्स में है, उसमें भी आपको उर्दू में ये दुआ आसानी से, यानी आपके हाथों में उर्दू में उसका तर्जुमा है कि जो आपके सामने शहीद होंगे। अब इस दुआ में ये मांगा जा रहा है। मोमिनात, जो अक्लमंद हैं वो आम मौत पर राजी नहीं होते। आम मौत ऐसा है कि जैसे जिंदगी जाया हो गई, एक चीज मिली थी बस मौत आ गई, खत्म हो गई, मिट्टी मिट्टी में जाकर मिल गई। राजी नहीं होते। जो उससे बढ़कर अक्लमंद है वो एक शहादत पर राजी नहीं होते। एक शहीद का ये कौल मशहूर है, जिनका बड़ा नाम मशहूर हुआ, कि उन्होंने कहा कि मैं राजी नहीं हूँ कि मैं एक दफा शहीद हूँ, मैं 2 दफा शहीद होना चाहता हूँ। तो मोहसिन नाम है उनका, और जो उनका सरनेम है वो मेरे जहन में सही नहीं आ रहा है, इनका ये था कि मैं एक दफा शहीद होने पर राजी नहीं हूँ, मैं 2 दफा शहीद होना चाहता हूँ। तो एक दफा इस जिंदगी में शहीद होना चाहता हूँ, उसके बाद जब इमाम आएंगे फिर से शहीद होना चाहता हूँ। मोमिनात, जो नेमत को पहचानता है वो ये तमन्ना करता है। और अगर हम इसी में रहते हैं कि आज सुबह क्या पकाना है, शाम को क्या खाना है, कौन से कपड़े खरीदने हैं, कौन सी शॉपिंग करनी है, हमारी सुबह शाम इसी में खत्म हो जाती है, तो हमारी जिंदगी हमें कभी मोहलत नहीं देती कि हम सोचें कि वो बड़ी चीजें कौन सी हैं जिनकी तमन्ना करनी चाहिए, जिनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो जब ये दुआ की जाती है कि इमाम के सामने शहीद हो, मोमिना, जब दुआ दिल से निकलती है तो परवरदिगार आलम अता फरमा देता है और शहादत नसीब होती है इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु शहादत का जिक्र करने से पहले हम उस अजीम शहादत का जिक्र करते हैं। हुज्जत खुदा की नुसरत करने की हमने मेराज देखी, शबे हिजरत की रात मेराज थी, हुज्जत खुदा की नुसरत हो रही थी। मोमिनात, हमने जिक्र किया कि आदत कैसी चीज है कि जिसको सोने की आदत हो उससे जागा नहीं जाता, जिसको जागने की आदत हो उससे सोया नहीं जाता। मौला ने कि ये जो शबे हिजरत आपकी नुसरत की है, इसकी ये शान है कि वो अली के जिसको जागने की आदत है, मौला सोए हैं। बस हम उस सोने का जिक्र करते हैं कि किस शान से सोए हैं। मौलाए कायनात के सोने की शान ऐसी थी। मोमिना, दुनिया कहती है कोई बहुत अच्छा सो रहा हो, कहती है ऐसा सोए जैसा कोई ऐसा सो रहा है कि जैसे घोड़े बेचकर सो रहा हो, कोई बहुत अच्छा सो रहा है। दुनिया एक मिसाल देती है कि जैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। मोमिना, जो घोड़े बेचकर सोए वो तो अच्छी नींद सोए, और जो अपना नफ्स बेचकर सोया, जो अपना नफ्स फरोख्त करके सोया, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, सलावत,
बेच कर सोया। वमिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह, बंदों में एक ऐसा भी है कि जो मर्जी है रब के लिए अपने नफ्स को फरोख्त कर देता है। जो ऐसा सौदा करके सोया हो वो क्या नींद सोया होगा। और मोमिनात, जब आप देखते हैं, तारीख में पढ़ते हैं इस वाक़े को, कितने उलमा ने, जो चाहे शिया हो या अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हो, रकम किया है, तो आपको ये अल्फाज मिलते हैं कि जब फरिश्ते आए थे जनाब जिब्रील और जनाब मीकाईल, तो कहा कि या अली आपकी मिसल कौन है, या अली आपके जैसा कौन है, मन मिसलो, या अली आपके जैसा कौन है अली इब्न अबी तालिब। अब यहाँ पर हम चंद लम्हे रुक कर सोचते हैं। मोमिनात, मौला के फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि जब तक आप उनके बारे में सोचें नहीं, जब आप सोचेंगे तो आपके दिल पर फ़ज़ाइल के बाब खुलते हैं। आप सोचें कि जनाब जिब्रील अमीन का ये कहना कि या अली आपकी मानिंद कौन है, यानी या अली आपके जैसा कौन है। चंद लम्हे अगर आप इसके बारे में सोचें, अगर हम या आप कहें, हम मिंबर से कहें, कोई जाकिर कहे या अली आपके जैसा कौन है, तो ये जो मिंबर से कहने वाला है, हम क्या, अगर मैं ये कहूँ तो मैं क्या और मेरी हस्ती क्या, मैंने देखा ही क्या है, हमने दुनिया में क्या देखा है, अपना घर, अपना शहर, चंद मुल्क देख लिए, हमने क्या, हम कहें या अली आपकी मिसल कौन है, हमने क्या देखा है। अगर जनाब जिब्रील कहे कि या अली आपकी मिसल कौन है, जनाब जिब्रील वो है जिसने जनाब आदम की इबादत देखी है, जनाब जिब्रील ने जनाब नूह के सजदे देखे हैं, जनाब इब्राहीम का खलील बनना देखा है, जनाब ईसा का मुर्दों को जिंदा करना देखा है, जनाब मूसा का कलीमुल्लाह होना देखा है। वो जिब्रील कह रहे हैं या अली आपकी मिसल कौन है, या अली आपके जैसा कौन है। सल्लल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। हम उससे आगे बढ़कर ये कहते हैं कि जिब्रील अमीन, आपने बहुत एहतराम के साथ आपने जनाब आदम की इबादत देखी, आपने जनाब नूह के सजदे देखे, आपने जनाब ईसा और जनाब मूसा के मोजज़ात देखे, जनाब इब्राहीम का खलीलुल्लाह बनना देखा। आपने कहा या अली आपकी मिसल कौन है कि खुदा फरिश्तों की बज़्म में आप पर फ़ख्र व मुबाहात करता है। लेकिन ए जिब्रील अमीन, हम अदब से कहते हैं कि अभी तो मदीना आया नहीं है, ये तो शब हिजरत है। ए जिब्रील अमीन, अभी आपने देखा क्या है। ए जिब्रील अमीन, अभी आपने दर खैबर का उखाड़ना नहीं देखा, अभी आपने मरहब अंतर का पछाड़ना नहीं देखा, अभी आपने तारे का उतरना नहीं देखा, अभी आपने सूरज का पलटना नहीं देखा। ए जिब्रील अमीन, अभी तो आपने गदीर खुम में नबी के हाथों पर वली को नहीं देखा। जब कहेंगे मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला हो। मोमिनात, ये शान है, हुज्जत खुदा की नुसरत इस अंदाज से हुई है। मोमिनात, आज जब हम चाहते हैं कि हम अपना नाम लिखवा दें इमाम आली मकाम के नासरीन में से, बस मैं आज नियत के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जब उलमा ये दुआ मांगते हैं कि बारे लाहा, हम सुनते हैं उलमा की दुआ, बाज़ दफ़ा मजलिस के शुरू में मांगते हैं, कभी आखिर में मांगते हैं, कहते हैं हमें नुसरत इमाम की राह में शहादत नसीब फरमा। फिर दुआए अहद में मांगा जा रहा है कि मुझे उनके सामने शहीद होने वालों में करार दे। मकसद क्या है, हमें और आपको शहादत कैसे मिलेगी। औरतें तो तलवार नहीं उठाती, और बच्चियों के लिए अर्ज़ कर रही हूँ, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं हम किस मैदान में जा रहे हैं, हम किस, हमारा मतलब क्या है शहादत मांगने से। हम अपनी तरफ से नहीं कहते, हम दर अहले बैत की तरफ देखते हैं, और दर अहले बैत कहता है, मासूम की हदीस है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो हुब्बे आले मोहम्मद पर मर गया वो शहीद है। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 232 एक कॉपी में, बाज़ दफ़ा खुतबों के नंबर आगे पीछे हैं, एक कॉपी में शायद 232 है जो मेरे पास है, और खुतबे के आखिर में ये जो मौलाए कायनात का खुतबा है, मौला यहाँ पर शहादत के बारे में फरमाते हैं और नियत के बारे में फरमाते हैं। फरमाया, कौल का मफहूम है कि तुम में से जो अल्लाह और रसूल और उनके अहले बैत का हक पहचानते हुए अपने बिस्तर पर मरेगा वो शहीद है। मोमिनात, वाज़ेह फरमा दिया, कौल ये किसी हमारा और आपका कौल नहीं है, मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल
اللہ اور رسول اور ان کے اہل بیت کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اپنے بستر پر مرے گا وہ شہید ہے، اور اس کی نیت اس کے تلوار کھینچنے کی قائم مقام ہے، یہ آگے جا کر ہے۔ پہلے فرمایا کہ جو اپنے بستر پر مرے گا وہ شہید ہے، اور جو نیت کی وہ اس کے عوض کا اللہ کی طرف سے جو اس نے نیت کی اس کا عوض اس کو ملے گا۔ قول کا مفہوم کہ یعنی اس کی نیت کا جس اچھے عمل کی نیت کی ہوگی اس کا عوض پروردگار عالم کی طرف سے اس کو ملے گا۔ مومنات، یہاں پر وعدہ ہو رہا ہے کہ جس اچھے عمل کی نیت کی ہوگی گویا اس نے وہ عمل کر دیا، اور مولا کے قول کا مفہوم کہ اس کی نیت اس کے تلوار کھینچنے کی قائم مقام ہے، یعنی اس نے جو نیت کی تھی ایسا ہے جیسے اس نے جہاد کر دیا۔ گویا ہمیں یہ تعلیم ملی کہ جہاد کرنا اور خالص نیت کرنا برابر ہے، جہاد کیا خالص نیت کی برابر ہے۔ آخر میں فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت اور زمانہ ہوتا ہے، یعنی ہر زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے، چاہے مردوں کے لیے بھی۔ آج وہ تیار ہے کہ وہ جہاد کرے لیکن جہاد کی کال نہیں ہے، معصوم امام سامنے موجود نہیں ہے، جب کال آئے گی تو جہاد ہوگا، لیکن نیت تو کی جا سکتی ہے۔ مومنات، نیت اس چیز کا نام ہے، اس چیز کا نام نیت ہے کہ جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ مومنات، نیت ہم کیسے کریں؟ نیت یہ وہ منزلیں ہیں جو بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، جو اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ مومنات، نیت کو بھی دعاؤں میں مانگا جاتا ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ ہم نے سیکھا صحیفہ سجادیہ سے۔ دعائے مکارم الاخلاق دیکھیے، خدا سے نیت مانگی جا رہی ہے۔ جب آپ دعا شروع میں پڑھتے ہیں دعائے مکارم الاخلاق شروع ہوتی ہے۔ مومنات، ضروری نہیں کہ اگر دعا طویل ہے تو وہ دعا ایک ہی وقت میں ساری پڑھ لی جائے، اس میں سے ٹکڑے ٹکڑے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ علماء اجازت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو معصوم امام تھے، ہمارے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے کہ ہم پوری دعائیں اس طرح سے پڑھ لیں، تو اگر تھوڑی سی بھی کہیں سے پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے وہ دعا ہو جائے گی۔ بے شک دعائے مکارم الاخلاق میں بار بار درود آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ بایمانی اکمل الایمان، میرے ایمان کو اکمل الایمان بنا دے، واجعل یقینی افضل الیقین، میرے یقین کو افضل الیقین بنا دے، آگے چل کے میری نیت کو بہترین نیت بنا دے، میرے عمل کو بہترین عمل بنا دے۔ مومنات، چاہنے مانگنے والا کہ جو امام کی دعا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر یہ دعا مانگے وہ کتنا سمجھدار ہے، یہ دعا اس کو کہاں لے کر جا رہی ہے، خدا سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ میری نیت کو بہترین نیت تو بنا دے، میرے عمل کو بہترین عمل تو بنا دے۔ مومنات، اگر دنیا میں مثال دیکھیں، ایک بچہ ایگزام دے رہا ہے اور بہت مشکل پیپر ہے، بہت امپورٹنٹ پیپر ہے، اس کو یہ پیپر بالکل ٹھیک کرنا ہے، ایگزامینر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اگر ایگزامینر یہ کہے کہ جو بھی جواب چاہیے مجھ سے پوچھ لو، جو مدد چاہیے مجھ سے مانگ لو، وہ خود مدد دے رہا ہے، وہ خود جواب لکھوا رہا ہے، خدا بند عالم مدد دے رہا ہے۔ تمہیں نیت چاہیے مجھ سے مانگو، تمہیں عمل چاہیے مجھ سے مانگو، مانگو گے مل جائے گا۔ مومنات، عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے میں کمی ہے۔ ہم دنیا میں نہیں معلوم کیا مانگتے رہتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں بعض دفعہ زندگی گزر جاتی ہے، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ذہن حاضر نہیں ہوتا یا نہیں معلوم کیا چیزیں جو مانگتے ہیں وہ بہت جلدی ختم ہو جانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اکثر آج کل مومنین بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اور بزرگ مرتبے مانگ رہے ہیں، لیکن یہاں پر بس بچیوں کے لیے عرض کرنا ہے کہ اگر آپ اس حصہ پہلا پیراگراف ہے یہ دعائے مکارم الاخلاق کا، آپ اس کو موبائل پہ نکال کے اسکرین شاٹ کر سکتے ہیں، اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ اس کو ضروری نہیں عربی میں پڑھیں، انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، اردو میں پڑھ سکتے ہیں۔ بات یہ نہیں لینگویج کون سی ہے، خدا ساری زبانوں کا جاننے والا ہے۔ آپ اسے کسی زبان میں انسان مانگے تو صحیح، جب مانگے گا پروردگار میری نیت کو بہترین نیت بنا دے، میرے عمل کو بہترین عمل بنا دے۔ ممکن نہیں کہ انسان کا مانگنا پورا ہو جائے اور وہاں سے عطا نہ ہو، مانگے گا تو عطا ہو جائے گا، نیت مل جائے گی۔ جب نیت ملے گی تو کیا ہوگا؟ نیت ملے گی تو گویا آپ نے وہ عمل کر لیا۔ کیونکہ امام نے فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اور رسول اور ان کے اہل بیت کا حق پہچانتے ہوئے اپنے بستر پر مرے گا وہ شہید ہے۔ تو من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہ وہ شہادت ہے جو مانگی جا رہی ہے۔ بار الہ ہمیں نصرت امام کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ مومنہ کی شہادت کس کو ملے گی؟ کیا اس کو ملے گی جس کی صبح دنیا ہے، جس کی شام دنیا ہے؟ اس کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں، امام کی پرائیورٹی
प्रायोरिटीज कुछ और हैं। इमाम कुछ सोच रहे हैं, ये कुछ सोच रहा है। इमाम किसी फिक्र में है, ये किसी फिक्र में है। इमाम का रास्ता कुछ और है, हमारा रास्ता कुछ और है। हम अपने रास्ते पे चलते चलते मुश्किल में फंस गए तो इमाम से मदद मांगी, इमाम से मदद ली, फिर अपने रास्ते पर चल पड़े। मोमिनात, ये मंजिलें उनको मिलती हैं जो कोशिश करते हैं, दुआ मांगने के बाद रुक नहीं जाते। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और का मफ़हूम है कि जो दुआ मांगे और कोशिश ना करे वो गोया अपने आप से मजाक कर रहा है। जो दुआ मांगे और कोशिश ना करे वो अपने आप से मजाक कर रहा है। तो जब दुआ मांगेंगे, अगर दुआ सच्ची है तो उसके पीछे कोशिश आएगी। कोशिश क्या करनी है मोमिनात, ऐसा ना हो कि बात थ्योरी पे ख़त्म हो जाए। बच्चियों तक जब तक हम प्रैक्टिकल ना पहुंचाएं कि मकसद क्या है ये कहने का, आपने दुआ मांगी, अब हमें करना क्या है। मोमिनात, उलमा फरमाते हैं कि इंतज़ार का तकाजा ये है कि जिस चीज़ का इंतज़ार हो अपने आप को उस कैफियत से क्लोज किया जाए। मसलन मजलिस का इंतज़ार है, मिसाल है बच्चियों के लिए, इंतज़ार है कि अभी एक आलिम आ रहे हैं, वो मजलिस पढ़ेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब इंतज़ार का तकाजा है कि फर्श बिछाया जाए। इंतज़ार का तकाजा है कि मजलिस का लिबास पहन कर आकर बैठ जाएं, वो आए तो मजलिस शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि हम घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार शॉपिंग सेंटर में नहीं होगा, इंतज़ार तो फर्श अज़ा पर बैठ कर होगा। तो जब आप अपने आप को वहाँ से क्लोज तो करेंगे कि जैसे मसलन कोई नमाज पढ़वाने आ रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे तो नमाज शुरू होगी, तो अब जो नमाज पढ़वाने आ रहा है ज़रूरी है कि पहले से फर्श बिछा दिए जाएं, जहाँ नमाजें बिछी हो, लाइट्स जली हो, जो मकाम है वो साफ हो, सफ़े तैयार हो, आने वाला आएगा नमाज शुरू हो जाएगी। ये इंतज़ार का तकाजा है। तो अब अपने आप को उस कैफियत से क्लोज करना है। इंतजार किस चीज़ का है? इमाम आएंगे तो अदल कायम होगा। तो तकाजा ये है कि इंसान अपने आप को अदल से क्लोज करे। इमाम आएंगे तो तौहीद होगी, इंसान अपने आप को तौहीद से क्लोज करे। इमाम आएंगे तो इबादत होगी, इंसान अपने आप को इबादत से क्लोज करे। इमाम आएंगे तो लिबास कैसा होगा, इमाम आएंगे तो बीवियों का पर्दा कैसा होगा, इंसान अपने आप को उस कैफियत से क्लोज करने की कोशिश करे। इमाम आएंगे तो लोगों के मामलात कैसे होंगे, क्या वो एक दूसरे की ग़ीबत करते होंगे, क्या वो एक दूसरे का दिल दुखाते होंगे? अगर नहीं तो अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करें कि जैसा उस वक्त होगा। इमाम आएंगे तो क्या लोगों के दिलों में रंजिशें भरी हुई होंगी, क्या उनके दिलों में कीना भरा हुआ होगा? अगर नहीं तो फिर अपने दिलों को साफ करने की कोशिश करें। तो मोमिना, जब इंसान इमाम आएंगे तो इबादतों में खुलूस होगा, तो इस खुलूस को भी खुदा से मांगा जाएगा, अपने आप को उससे क्लोज करने की कोशिश की जाएगी। एक इंसान ये कोशिश कर रहा है, करते करते उसकी मौत आ गई है। मोमिनात, इसको कहा जाएगा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो हुब्बे आले मोहम्मद से मर गया वो शहीद है। मोमिनात, मसला ये नहीं है कि इमाम मेरी ज़िंदगी में आएंगे या नहीं आएंगे। हम और आप ये कहते हैं अपने लिए कि हमारी मसला ये है ही नहीं कि हमारी ज़िंदगी में आएंगे या नहीं आएंगे। मसला ये है कि हम तैयार हैं कि नहीं हैं। हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेते वक्त हमारा शुमार उनमें है कि जो तैयार थे और इंतज़ार कर रहे थे, या हमारा शुमार नहीं है। हम उनकी किस्मत नहीं लिखवा रहे, हम अपनी किस्मत लिखवा रहे हैं। मोमिनात, अदल का परचम तो बुलंद हो जाएगा, खुदा का वादा है कि अदल का परचम बुलंद होगा। मसला ये है कि हमारा शुमार किस कैफ में होगा। बस यहाँ पर एक वाक़या आपके सामने पेश करते हुए, क्योंकि हम नियत के हवाले से बात कर रहे हैं। मोमिनात, किताब का नाम मुलाकात बा इमाम ज़मान है। इसके पहले हिस्से में रिवायत मौजूद, वाक़या मौजूद है, और पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि पूरे रेफरेंसेस के साथ है, मैं पूरे रेफरेंसेस नहीं अर्ज़ कर रही, मुख्तसर करने के लिए। रावी का नाम मोहिउद्दीन है। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद की खिदमत में बैठा था, एक शख्स आया, बातें कर रहा था, अचानक उसका अमामा गिर गया, और जब उसका अमामा गिरा तो उसके सर पर ज़ख्म का निशान था। तो मेरे वालिद बुजुर्गवार ने पूछा कि ये ज़ख्म कैसा है आपके सर पे? उसने कहा कि ये जंगे सिफ़ीन का ज़ख्म है। वो मेरा पहले भी अर्ज़ किया था कि ये जो किताब है जिसमें से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रही हूँ, ये आलिम हयात है, और ये वाक़यात ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये हमारे ज़माने से क्लोज हैं। और जो आलिम है सैयद हसन अब्तही, उम्मे मुक़ीम है, ये हयात आलिम है, वाक़यात बहुत पुराने नहीं हैं। तो अब जब ये शख्स है जिसके सर में ज़ख्म था,
تو اس نے جب کہا کہ یہ جنگ صفین کا زخم ہے تو ان کے والد نے کہا، محی الدین کے والد نے کہا کہ جنگ صفین تو کس زمانے میں تھی، ہم اس زمانے میں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ آپ نے کیسے کہا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، میں مصر کی طرف جا رہا تھا، ایجپٹ جا رہا تھا، اور میرے ساتھ ایک شخص تھا، وہ قبیلہ وغیرہ کا رہنے والا تھا، اور ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہوتے ہوتے باتیں جنگ صفین کی طرف چلی گئی۔ اس نے یہ کہا کہ اگر میں وہاں پر ہوتا جنگ صفین میں اپنی تلوار کو علی اور ان کے ساتھیوں کے خون سے سیراب کرتا۔ ایسا دشمن، یعنی بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، رفیق سفر ہے، دل میں اتنی نفرت ہے کہ یہ جرأت کہنے کی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو علی علیہ السلام اور ان کے خون سے سیراب کرتا۔ ایک مرتبہ اس کو جلال آیا، اس نے کہا اگر میں وہاں ہوتا میں اپنی تلوار کو معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے خون سے سیراب کرتا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ دونوں تو موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی اور ان کے ساتھی، وہ کہہ رہے ہیں معاویہ اور ان کے ساتھی، طے یہ پایا کہ اچھا ہم تو موجود ہیں، چلو ہم جنگ کر لیتے ہیں۔ یہ زمانہ تو تلوار ہی کا زمانہ تھا، تو دونوں نے تلواریں نکالی، کہا کہ ہماری جنگ ہوئی، ہم آپس میں لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد مجھے زخم زیادہ آئے، میں گر پڑا اور میں بے ہوش ہو گیا، زخم اتنے تھے، کسی نے مجھے جگایا، تو میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ کوئی سواری پر سوار اور ایک مرتبہ وہ سواری سے اترے اور میرے زخموں پر ہاتھ پھیرا اور میرے تمام زخم اچھے ہو گئے، فرمایا یہیں ٹھہرو، کچھ دیر کو چلے گئے، کچھ گرد و غبار اٹھا، تھوڑی دیر میں واپس آئے، ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی جو دشمن کا گھوڑا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس دشمن کا سر تھا۔ یہ جنگ صفین کیسے تھی؟ دشمنوں کے سر کٹ رہے تھے، اور جو گھوڑے کی لگام تھی وہ اس کے پاس لائی گئی کہ جو جنگ کر رہا تھا، لے کر آئے اور آ کر کہا یہ تمہارے دشمن کا سر ہے، تم نے ہماری مدد کی، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، یہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حجت ابن حسن صاحب الزمان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ یہ زخم تمہیں جنگ صفین میں آیا ہے۔ مومنات، یہ وہ پیغام ہے جو بچیاں اپنے ساتھ لے کر چلی جائیں کہ انسان کی نیت اس کو جنگ صفین پہنچا دیتی ہے۔ نیت سچی تھی، نیت لپ سروس نہیں تھی، نیت سچی نہ ہوتی تو یہ باقاعدہ جنگ نہ کرتا، اپنی جان دے رہا تھا۔ جب یہ نیت سچی تھی، اس کی نیت نے اس کو جنگ صفین پہنچا دیا۔ امام نے مہر لگا دی، گویا یہ کہہ کر کہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ یہ جو زخم ہے تمہیں جنگ صفین میں آیا تھا۔ تو مومنات، اس لیے اس شخص نے کہا تھا کہ یہ زخم مجھے جنگ صفین میں آیا تھا، کیونکہ زمانے کے امام نے گواہی دے دی تھی۔ مومنات، بس آخر کرنے سے پہلے یہی عرض ہے کہ آج ہم زندہ ہیں تو یہ موقع ہمارے پاس ہے نیت کرنے کے لیے۔ آپ کو کربلا اور نجف جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کرنے کے لیے قم جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بار الہ اگر تو مجھے اولاد دیتا تو میں نیت کر لیتا، اگر تو مجھے گھر دیتا تو میں نیت کر لیتا۔ نیت کرنے میں آپ کا خرچہ نہیں ہوتا، نیت کرنے میں آپ کو ریسورسز نہیں چاہیے ہوتے، بس ایک دل کی سچائی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ سچائی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھی ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں صحیفہ کاملہ کی دعا لے کر کہ بار الہ میری نیت کو بہترین نیت بنا دے، میرے اعمال کو بہترین اعمال بنا دے۔ جب آپ مانگیں گے اور جب ہم اور آپ انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو کہ ہم سمجھ کر دعا عہد کو پڑھیں گے تو مومنات، نیت وہ ہے جو انسان کا شمار وہاں کر دیتی ہے کہ جو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آغا پناہیان نے کہا کہ کچھ لوگ حسرت کریں گے کہ میں کیوں وہاں نہیں ہوں، کیوں میں حسین کے ساتھیوں میں نہیں ہوں اور میرا یہ جو ساتھی ہے یہ حسین کے ساتھیوں میں ہے۔ کہا جائے گا کیونکہ اس نے نیت کی تھی، اس کی نیت تھی کہ یہ حسین کے ساتھیوں میں ہوتا۔ مومنات، نیت ہے جو آپ کو نصرت امام تک لے جائے گی، نیت ہے جو آپ کو اصحاب امام میں آپ کا شمار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلی آخر میں فرصت دینے سے پہلے آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کرتی ہوں۔ دست غیب شیرازی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نوٹ کیا، اس میں بھی پورے ریفرنسز موجود ہیں، میں ریفرنسز کو چھوڑتے ہوئے عالم کا واقعہ ہے۔ یہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جو نروس کی بیماری ہوتی ہے یا ڈپریشن کی ایک قسم سمجھ لیں کہ کچھ ایسی بیماری تھی جو ان کی نروس کے اوپر تھی،
اور ان کے جو دوست تھے وہ ان کو تبدیلی آب و ہوا کے لیے جناب حر کے روضے پر لے گئے، اور یہ جناب حر کے روضے پر لے کر آئے تو ان میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ کہا کہ میں ایک جگہ کرسی پر بیٹھا ہوں، چھوٹی سی زیارت میں نے پڑھی، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک عرب عورت آئی، جیسے بالکل عرب ایک سادہ سی عورت ہوتی ہے، ایک عرب عورت اس طرح سے آئی کہ وہ آ کر اس نے زری میں اپنی انگلی ڈالی اور ایک دائرے میں انگلی ڈال کر اس نے ایک دعا پڑھی، اور دعا اس طرح کی تھی، ایگزیکٹلی وہ الفاظ نہیں تھے، اس طرح کی تھی کہ جیسی آپ مولا عباس علیہ السلام کے لیے پڑھتے ہیں کہ یا کاشف الکرب وجہ حسین علیہ السلام، کچھ ان الفاظ کی اس نے دعا پڑھی کہ وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے کرب کا دور کرنے کے جو اس بارے میں دعا ہے، یا کاشف الکرب وجہ حسین علیہ السلام، اے وہ کہ جس نے حسین کے چہرے سے کرب کو دور کیا ہمارے کرب کو دور کر دے۔ تو اس کے الفاظ میں تھا کہ ہمارے عظیم کرب کو دور کر دے بے حق مولانا حسین علیہ السلام۔ اس نے ایک دائرے میں انگلی رکھ کے یہ دعا پڑھی، پھر اگلے دائرے میں انگلی رکھی، وہی دعا پڑھی، اور اس طرح سے ایک ایک دائرے میں انگلی رکھتی تھی، یہ دعا پڑھتی تھی اور طواف کر رہی تھی جناب حر علیہ السلام کی زری کا۔ وہاں میں یہ منظر دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اٹھا، وہاں پر اتنا رش نہیں ہوتا ہے جناب حر علیہ السلام کے روضے پر، کہا میں نے بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے زری تک پہنچایا، اور میں نے کیونکہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو جو نیچے کے دائرے تھے میں نے ایک دائرے میں انگلی ڈالی اور میں نے بھی وہی الفاظ پڑھے، یا کاشف الکرب عن وجہ حسین علیہ السلام، میں نے وہ الفاظ پڑھے۔ کیوں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں؟ کیونکہ امام کے جو ساتھی تھے ان کی وجہ سے امام کے چہرے کا کرب دور ہوتا تھا، امام کے دل کو قرار آتا تھا۔ تو جب اس نے ایک دائرے میں کہا کہ میں نے ایک پہلے میں پڑھی، پھر میں نے دوسرے میں انگلی ڈالی، تیسرے میں انگلی ڈالی، مجھے اس روزے کے اندر جالی کے اندر سے کچھ گرمی سی محسوس ہوئی، ایسا لگا جیسے ایک گرمی میرے جسم میں سرایت کر گئی، جیسے کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے، انجیکشن لگے تو مریض کو لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، مجھے لگا کہ کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے لگا کہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں، بیٹھ کر دعا پڑھ رہا تھا، کھڑا ہو گیا، اب وہ دعا پڑھتا جاتا تھا، میں اور اس طرح سے میں طواف کر رہا تھا، وہی دعا پڑھ رہا تھا، کہا میرا طواف ختم ہوا، میری بیماری بالکل دور ہو گئی، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ جناب حر علیہ السلام کا روضہ تھا، یہ وہ حر ہے جو ناصر حسین ہے، وہ منات کل کا حسین تھا، ایک آج کا حسین ہے، آج کا حسین بھی انتظار کر رہا ہے، آج کا حسین بھی بہت مظلوم ہے، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ اپنے مددگاروں کا انتظار کر رہا ہے، وہ جو کل کا حسین ہے۔ یہ ناصر حسین جناب حر ہیں، مومنات یہاں پر ان کو شفا ہوئی، اور بس یہاں پر دست غیب شیرازی نے ذکر کیا شاہ اسماعیل صفوی کا۔ شاہ اسماعیل صفوی جب بغداد پہنچے اور یہاں پر یہ گویا فتح کرتے ہوئے اور مختلف جگہوں پر ٹریول کرتے ہوئے جناب کربلا کی زیارت کی، جناب حر علیہ السلام کے روضے پر پہنچے، اور اس کے کانوں تک یہ پہنچا تھا کہ کچھ لوگ اچھا گمان نہیں رکھتے جناب حر کے بارے میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حر تھے جنہوں نے راستہ روکا تھا، ان کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، وہ سبب بنے، نہیں معلوم ان کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا اس نے یہ کہا کہ جناب حر کی قبر کو کھودنا چاہتا ہوں، اس وقت وہاں روضہ بنا ہوا نہیں تھا، اور اس نے اس قبر کو کھدوایا، یہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے، اس قبر کو کھودا گیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو دیکھا گیا، کیا دیکھا کہ جیسے ابھی کوئی سو گیا، اور جب اس عالم میں جناب حر علیہ السلام کو دیکھا، ایک مرتبہ یہ دیکھا ایک رومال ہے کہ جو اس کتاب میں لکھا ہے کہ پیشانی پر بندھا تھا، اور بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ وہ رومال ہے جو امام علی مقام نے باندھا تھا۔ تو جب اس نے یہ چاہا کہ اس نے یہ جانا کہ یہ رومال فاطمہ ہے، میں تبرکاً اپنے پاس رکھ لوں، اس رومال کو کھلوا دو، وہاں دوسرا کپڑا باندھ دو، یہ تبرک مجھے دے دو۔ رومال کھولا گیا، دنیا نے دیکھا کہ خون جاری ہوا، قبر خون سے بھرنے لگی، وہ جناب حر علیہ السلام ایسا لگتا تھا اب وہ دوسرا کپڑا باندھتے تھے، خون رکتا نہیں تھا، اور کپڑا باندھتے تھے، خون رکتا نہیں تھا، یہاں تک کہ جب تک وہی کپڑا واپس باندھا نہیں کیا خون رکا نہیں۔ گویا حر کہہ رہے ہوں کہ اے بادشاہ، میں نے اپنا سر دے کر یہ رومال فاطمہ پایا ہے، تو مجھ سے لینا چاہتا ہے، وہ راضی نہیں ہے، یہ رومال فاطمہ دے دے۔ اسماعیل صفوی نے اس کے بعد وہاں روضہ تعمیر کروایا، وہاں جناب حر علیہ السلام کی قبر بنوائی اور اس کا احترام کیا جانے لگا۔ اے عزادار جناب حر کا قصہ جو حسین کا مناصر ہے،
جب جناب حضور علیہ السلام کا قافلہ آ کر امام علی مقام کے سامنے کھڑا ہوا، ایک شخص اتنا پیاسا ہے، علی بن طان اس کا نام ہے، وہ کہتا تھا میں سب سے آخر میں پہنچا، میں بہت بدحال تھا، مجھ سے زیادہ میری سواری بدحال تھی، امام پانی پلوا رہے تھے، فاطمہ کا لال سعید کا لال اور کے لشکر کو پانی پلوا رہا تھا۔ اس کے بعد امام نے اس کی طرف دیکھا کہ سب سے آخر میں پہنچا تھا، ساقی کوثر کا لال خدا کی طرح، اور اس کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، مشکیزے سے پانی پلاتے تھے، پانی کبھی دائیں گر جاتا تھا کبھی بائیں گر جاتا تھا، اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا پیاس کے مارے۔ فاطمہ کے لال نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ اے علی بن طان، اس احسان کو یاد رکھنا، جب 10 محرم کو حسین پیاسا ہو، جب حسین کا علی اصغر پیاسا ہو۔ جناب حر نے جب امام کی سواری میں لگام پہ ہاتھ رکھا، امام نے کلمات فرمائے، اے حر خود تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، عزادارو کیا حسین یہ چاہتے ہیں کہ حر کی ماں اس کے ماتم میں بیٹھے؟ نہیں، فاطمہ کا لال حر کی توجہ دلا رہا ہے۔ اے حر ذرا سوچ، میری ماں کون ہے؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ حر لرز گئے، شہزادی جو عالم کی عزت و عظمت آنکھوں میں آئی، یہ وہ نام ہے جس کے صدقے میں حر کو شہادت ملی۔ ایسا کرو، شب عاشور آئی، حر لرز رہا ہے، حر کانپ رہا ہے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ اس کے بھائی نے آ کر کہا، جناب حر علیہ السلام کے بھائی نے آ کر کہا، اے حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا سب سے بڑا شہسوار کون ہے، میں تیرا نام لیتا، کیا بات ہے تو لرز رہا ہے؟ حر نے کہا ذرا کان لگا کر سنو، حسین کے خیموں سے کیا آواز آ رہی ہے؟ اس نے جو کان لگائے، اللہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، فاطمہ کے بچے پیاسے ہیں، حر کانپ رہا ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ عزادارو 4000 کے لشکر کا کمانڈر تھا، لیکن تھر تھر کانپ رہا ہے، کہا خدا کی قسم میں جنت کو چھوڑ کے دوزخ کو اختیار نہیں کروں گا۔ حر غلاموں کی طرح چلا، حر اس انداز سے چلے، لوگ کہتے ہیں حسین نے مہلت مانگی تھی، مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی۔ سیدہ کے لال نے، ابھی کچھ لوگوں نے آنا تھا، جو حر چلا، حر کا بیٹا چلا، حر کا بھائی چلا، اپنے ہاتھوں کو بندھوا دیا۔ حر کو خوف ہے ایسا نہ ہو باسی مجھے دیکھتے ہی پسند میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اپنی آنکھوں میں پٹی بندھوا لی، غلاموں کی طرح امام علی مقام نے حر کا استقبال کیا۔ علی اکبر آگے بڑھے، شیر خدا کا شیر امام نے سینے سے لگایا، حر کی توبہ قبول ہو گئی۔ حر پوچھ رہے ہیں کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہے؟ حر کو نہیں معلوم کیا جواب آئے گا۔ شاید امام کہتے حر تیری وجہ سے میری سکینہ پیاسی ہے اور میری بہنیں مصیبت میں گرفتار ہے۔ نہیں، امام نے سینے سے لگایا، رحمت للعالمین کا نواسا ہے۔ حر رخصت ہوئے، سب سے پہلے اپنی شہادت پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، قسم پرسا دیتے ہیں
हम सुनते हैं जब हुर का बेटा शहीद हुआ, इससे पहले कि हुर पहुंचते इमाम अली मकाम खुद पहुंचे, बड़ी तेजी से पहुंचे, इसलिए पहुंचे कि बूढ़ा शहीदों से काफी दूर है, किसलिए दूर है? एक वजह ये बयान की जाती है कि जिस वक्त लाशें पामाल एक कबीला आता था, अपने शहीदों की लाशें उठा कर ले जाता था। जब उनके कबीले वाले और जिनके वारिस जिंदा उनके लाशें पामाल नहीं होती, जिनके वारिस जिंदा हो उनके लाशें पामाल नहीं होती। हमारा माना जनाब ज़ैनब ने जब ये दरबार सुने होंगे, पीर के दिल पर क्या गुजरी होगी, शायद कहा उठो बेटा जिनके बारे जिंदा हो उनके लाशें पामाल नहीं होती। बीबी फरियाद करती रहे, दौड़े दौड़ने लगे, लाशा पामाल हो गया। हसीन का शबीर था, पामाली की तकबीर। हम अपने इमाम के ज़हूर के लिए तैयार हो जाएं, हम आज के हुसैन को तन्हा न छोड़ें। जो बानी मजलिस है और जो हाज़रीन मजलिस है और जो दोस्तारे अहले बैत दुनिया में जहाँ जहाँ जिस मकाम पर हैं, अपने हुसैन के सदक़े में इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, इनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे, इनकी हाजात को पूरा फरमा दे, इनको इनके बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा दे, इनके मज़लूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, इनके जानो माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। जो दुनिया में मज़लूम है जहाँ जहाँ है, अपने हुसैन मज़लूम के सदक़े में उनकी हिफाजत और नुसरत फरमा, उनकी दुनिया और आखिरत पर हिफाजत फरमा, उनको ज़ालिमों से निजात अता फरमा। वो इमाम जो इस हम उसको पुरसा देने के लिए आए हैं, जिसका ये कायनात इंतजार कर रही है। वो इमाम जो सुबह शाम अपने जरिए होता है, वो इमाम जो आज का हुसैन है, वो इमाम जो यूसुफ ज़हरा है, उसके ज़हूर
آمین رب العالمین ماتم حسین